امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو کلام ہے، یہ انتہائی اہم مضمون پر مشتمل ہے، اور یہ مضمون ہے ابلیس یا شیطان کی عبرتناک اور شرمناک سزا، دی موسٹ شیمفلنس پنشمنٹ آف اے شیطان۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور یہ خصوصی طور پر مسیحی ایمانداروں کے لیے میں نے اس کو تیار کیا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ آخر میں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آئیں ہم مل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عزیزم، ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کے ازلی منصوبوں، ارادوں اور پروگرام پر مبنی خدا کا ایک تحریری بیان ہے، اور یاد رکھیے کہ خدا کے اس تحریری بیان کے اندر کسی بھی قسم کی تحریف اور تبدیلی ناممکن اور نامحال ہے۔ خدا نے بائبل مقدس کے اندر شیطان اور انسان کے تعلق سے ایک پورے کا پورا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے، اور یاد رکھیے کہ خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے اور خدا کے سارے پروگرام خدا کے طے کردہ مقررہ وقت کے مطابق پورے ہو چکے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ خداوند ان تمام تر اپنے ارادوں اور منصوبوں اور پروگرام کے تعلق سے اپنے کلام کے اندر اس بات کی سچائی اور حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر خدا اپنے کلام کی سچائی کے تعلق سے ایک گہری بات ہمیں سکھا رہا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ یعنی کہ خداوند نے اپنے کلام میں جو کچھ لکھ دیا ہے، خدا نے تحریر کر دیا ہے، کوئی شخص بھی خدا کے کلام کے ایک نقطے یا شوشے کو نہ تو مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنی مرضی سے تبدیل ہی کر سکتا ہے۔ عزیزم، خدا نے شیطان اور انسان کی سزا اور جزا کے تعلق سے بھی ایک پورا پروگرام تشکیل دے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح انسانوں کی سزا جو ہے وہ لازم الملزوم ہے، اسی طرح شیطان کی سزا بھی لازم ہے۔ خداوند نے شیطان کو سزا دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا ہے، اور خدا نے اس منصوبے کو 7 مراحل میں پورا کرنا ہے۔ شیطان کی جو پنشمنٹ ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کے 4 مراحل جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور 3 مراحل جو ہیں وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ تو آئیں ہم پہلے ان 4 مراحل پہ غور کریں جن کے ذریعے سے خدا نے ابلیس کو سزا دے دی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی 3 مراحل بھی ہیں۔ تو آئیں پہلے ہم ان 4 مراحل کو دیکھیں جس کے ذریعے خدا نے ابلیس کو اس کے کاموں کی جو سزا ہے وہ دے دی ہے۔ تو ابلیس کی سب سے پہلی جو عبرتناک سزا ہے جو اس کو مل چکی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے ابلیس کو اپنے حضور سے، اپنے کوئی مقدس سے اور اپنی قربت سے اس کو نکال دیا ہے۔ یہ اس کے لیے انتہائی ذلت آمیز سزا ہے کہ وہ خداوند کے حضور سے نکال دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی وزیر ایوان کے اندر جائے اور اس وزیر کو اس کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے، اور اس وزیر کو سارے ایوان کے سامنے وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے، وہ ایوان سے دھکے دے کے باہر بھی نکال دے، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وزیر کے لیے
یہ جو بات ہے کتنی ذلت امیز ہوگی، یہ جو کام اس کے ساتھ ہوا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی حیرت انگیز ہوگا۔ اس کام سے اس وزیر کی کیا عزت اور وقار باقی رہ جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح خداوند نے ابلیس کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اس کو سزا دیتے ہوئے خداوند نے اس کو اپنے حضور سے ہنکار دیا، خدا نے اس کو اپنے حضور سے نکال دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند کی حضوری، خداوند کا باغ، یہ ابلیس کی مقام گاہ تھی، یہ ابلیس کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، یہ اس کی سکونت گاہ تھی۔ عیسائی نبی کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ یہ اس کی سکونت گاہ ہے کہ عدن جو کہ خدا کا باغ ہے، خدا کی سکونت گاہ ہے، تیسرا آسمان ہے، وہاں ابلیس خدا کے حضور سکونت پذیر تھا۔ اور کلام خدا کے اندر یسایہ نبی ہی کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 16ویں آیت میں اس حقیقت اور سچائی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیوں اس کو اس جگہ سے، اس مقام سے نکال دیا گیا۔ کلام خدا کے اندر لکھا ہے تو نے گناہ کیا، تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا گیا۔ یعنی کہ خدا نے اس کو اپنے حضور سے ایسے پھینک دیا، ایسے نکال دیا جیسے گندگی یا کوڑا کرکٹ ہو۔ یہ ابلیس کی پہلی سزا ہے جو اسے مل چکی ہے۔ اور صرف اس کو اس جگہ، اس مقام سے نکالا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کے لیے یہ جگہ، یہ مقام، یہ سکونت گاہ، یہ کوئی مقدس ممنوع علاقہ بھی قرار دے دیا گیا۔ یعنی کہ وہ کبھی اس جگہ، اس مقام تک اب نہیں جا سکتا۔ اس جگہ، اس مقام پر ایماندار خداوند کے پیارے مقدسین تو جا سکتے ہیں، مگر ابلیس اس مقام تک نہیں جا سکتا۔ اس کی رسائی اس جگہ تک ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نافرمان، کوئی ناپاک چیز خدا کے حضور نہیں ٹھہر سکتی۔ خدا کی جو آنکھ ہے وہ پاک ترین ہے، اور وہ کسی گندگی کو، کسی برائی کو اپنے درمیان نہیں دیکھ سکتا۔ شریر لوگ اس کے حضور کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ خداوند کے کلام کا فیصلہ بھی ہے۔ تو اس لیے خداوند کے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، ہمارے معزز سامعین، خدا نے اس کو نہ صرف اپنے حضور سے نکال دیا، بلکہ اس کے لیے خداوند کی حضوری، خدا کی قربت ممنوع علاقہ بن گئی۔ اور خداوند نے صرف اس کے لیے اپنی حضوری کو ہی ممنوع علاقہ قرار نہیں دیا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کو اپنے حضور سے اور کوئی مقدس سے بہت دور نیچے زمین پر بھی گرا دیا۔ یہ ابلیس کی تیسری انتہائی شرمناک، عبرتناک اور ذلت امیز سزا ہے کہ خداوند نے اس کو آسمان سے، جو خدا کا گھر ہے، آشیانہ ہے، وہاں سے اس کو دھکیل دیا۔ خدا نے وہاں سے اس کو گرا دیا، اور کلام کے اندر لکھا وہ ایسے گرا ہے جیسے بجلی آسمان سے زمین پہ گرتی ہے۔ بجلی کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ وہ آسمان سے زمین پہ گرتی ہے۔ چند ہی وہ سیکنڈ، منٹوں میں وہ کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین پہ آ جاتی ہے۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے اس کو بالکل بجلی کی طرح آسمان سے زمین پہ بڑی تیزی کے ساتھ پھینک دیا۔ اور اس بات کی جو گواہی ہے، شہادت ہے، وہ خداوند یسوع مسیح خود دے رہا ہے، کیونکہ خداوند بتا رہے ہیں کہ میں نے خود اس کو بجلی کی طرح گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی تیسری سزا ہے کہ خداوند نے اس کو اپنے حضور سے نیچے زمین پہ گرا دیا۔ یاد رکھیں، جب شیطان کی طرح انسانوں کی زندگی میں بھی نافرمانی آ جاتی ہے،
جب وہ خداوند کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں، جب وہ خدا کے حضور ناراضگی کرتے ہیں، جب وہ خدا کے حکموں کی عدولی کرتے ہیں، تو پھر خدا ابلیس کی طرح انسانوں کو بھی نہ صرف اپنی حضوری سے نکال دیتا ہے، نہ صرف خداوند ان کے نزدیک آتا ہے، بلکہ ان کو ان کے مقام سے، ان کو ان کی جگہ سے بھی خداوند نیچے گرا دیتا ہے، خداوند ان سے ان کا مقام چھین لیتا ہے۔ یہ ابلیس کی تیسری سزا، اور چوتھی سزا جو ہے یہ بھی بڑی افسوسناک ہے، یہ بھی بڑی بدترین سزا ہے ابلیس کے لیے۔ کلام خدا کے اندر یسایہ نبی کی کتاب، حزقیل نبی کی کتاب، وہاں ابلیس شیطان جسے لوسیفر کہا گیا ہے، وہاں اس کا حسن و جمال بیان کیا گیا ہے، اس کی رنائیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلام خدا کے اندر اس کے حسن و جمال کے بارے میں لکھا ہے، ہر اچھا نگین، ہر اچھا موتی، ہر قسم کا اچھا سونا، ہر قسم کی خوبصورتی اس کے حصے میں تھی، اور خداوند نے اس کو ہر طرح کی خوبصورتی سے نوازا تھا، حسن و جمال خداوند نے اس کو عطا کیا تھا، ہر طرح کے نگینے موتی جواہرات اس کے لباس کے اندر جڑے ہوئے تھے، اور یہ خداوند کے حضور ایک سربلند فرشتے کی مانند تھا۔ مگر کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے خداوند کے حضور علم کو بلند کیا، جب اس نے خداوند کے حضور بغاوت کی، جب یہ نافرمانی پر اتر آیا، تو خداوند نے اس کے سارے حسن و جمال کو اس سے چھین لیا، خداوند نے اس کی سرفرازی اس سے واپس لے لی، اور یہ اپنے مقام سے گر کر پستی میں آ گیا۔ کلام خداوند کے اندر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ نور کی جگہ نور کے مقام پہ تھا، مگر جب اس کے اندر تاریکی آ گئی تو کلام کے اندر لکھا اس کا سارا نور جاتا رہا، اور یہ نور سے تاریکی میں جا گرا۔ جب نور ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر سچائی جاتی رہتی ہے، تو پھر فوراً فی الفور اس کی جگہ تاریکی آ جاتی ہے۔ خداوند سے دوری حقیقت میں تاریکی، اور تاریکی سے مراد موت ہے۔ یہ ابلیس کی 4 عبرتناک اور ذلت امیز سزائیں ہیں، جو انسانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے بھی انتہائی سبق امیز ہیں، کہ وہ جو خدا کا مقرر فرشتہ تھا، وہ جو خداوند کے حضور 24 گھنٹے خداوند کی خدمت پر مامور رہتا تھا، سرفرازی، برکت، عزت اور مقام خداوند نے اسے دیا تھا، مگر نافرمانی، حکم عدولی اور بغاوت کی وجہ سے خداوند نے تمام تر یہ برکات اسے چھین لے۔ اب اس کے بعد اگلی 3 سزائیں ہیں۔ 2 سزائیں ایسی ہیں جو آمد ثانی کے بعد شروع ہوں گی، یہ ابلیس کی آخری سزائیں ہیں، مگر اس کے ساتھ جو 5ویں ابلیس کی سزا ہے، یہ ان تمام تر 6 سزاؤں سے زیادہ ذلت امیز ہے، شرمناک ہے، عبرتناک ہے ابلیس کے لیے۔ اور یہ ذلت امیز اس لیے ہے کہ خداوند ابلیس اور شیطان کو یہ سزا اپنے ذریعے نہیں، بلکہ وہ مسیحی ایمانداروں کے ذریعے دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور خدا نے یہ پروگرام ترتیب دے رکھا ہے کہ وہ ابلیس کو یہ سزا انسانوں کے وسیلے دے گا، وہ انسانوں کے ذریعے ان کو کچلے گا، وہ انسانوں کے وسیلے سے اس کو شرمندہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام یا معمولی سی سزا نہیں ہے، کسی بڑی طاقتور ہستی کا کسی کمزور ہستی سے شکست کھا جانا، ذلت اور رسوائی اٹھانا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ انتہائی ذلت امیز بات ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا ہاتھی جو طاقت کی، جو قوت کی علامت ہے، وہ ایک معمولی سی ادنا سی چونٹی سے شکست کھا جائے، تو یہ ہاتھی کے لیے انتہائی ذلت امیز بات ہوگی کہ اگر وہ چھوٹی سی معمولی سی چونٹی سے شکست کھا جائے، اگر وہ اس کے ذریعے سے شرمندہ کیا جائے، تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، خداوند کا ارادہ بھی انسانوں کے تعلق سے
ایسا ہی ہے. خداوند کا یہ ارادہ ہے کہ شیطان اور ابلیس جو اپنی طاقت پر گمنڈ کر کے کہتا ہے کہ وہ خدا کی مانند بن جائے گا اور وہ اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا کر لے گا، وہ خدا کی مانند ہوگا. خداوند نے یہ طے کر لیا ہے، خداوند نے ارادہ کر لیا ہے کہ ابلیس کو اس کے تمام تر تکبر کی، گھمنڈ کی سزا جو ہے وہ انسانوں سے دلوائے. خداوند اگر چاہتا تو اسے اسی وقت فنا کر سکتا تھا جس وقت اس نے خدا کا گناہ کیا تھا، خدا کی نافرمانی کی تھی، مگر خداوند نے اس کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ وہ فانی انسان سے کچلا جائے. شیطان اور انسان کا یقیناً آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر یہ خداوند کا پروگرام ہے کہ وہ ابلیس کو، شیطان کو انسان کے ہاتھوں سے کچلے. آئے خداوند کے اس پروگرام کے تعلق سے ہم جانیں. خداوند کا یہ پروگرام رومیو کے نام لکھے گئے پولس رسول کے خط اور اس کے 16ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے. آئے خداوند کے اس پروگرام کو ہم جانیں. کلام خداوند کے اندر لکھا ہے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کے پروگرام کے تعلق سے ہے، اور آگے لکھے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. مقدس پولس رسول خدا کے اس ازلی پروگرام کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے جو خدا نے ابلیس کی سزا کے تعلق سے طے کر رکھا ہے. اس آیت کے اندر خداوند کے پروگرام، ارادے اور منصوبے کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے کہ خداوند انسان کے وسیلے سے ابلیس کو شکست دے گا اور انسان خدا کے ذریعے سے ابلیس پر فتح پائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہتھوڑا ہے. جیسے ہتھوڑے سے آپ پتھر کو توڑتے ہیں تو توڑنے والا ہتھوڑا نہیں ہے بلکہ آپ ہیں، آپ کی قوت ہے جو ہتھوڑے کے ذریعے سے اس بڑے پتھر پہ لگ رہی ہے. تو اسی طرح خداوند ہمیں آلہ کار بنا کر ابلیس کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے. تو ہم کس طرح خداوند کے اس پروگرام میں معاون بن سکتے ہیں؟ ہم کس طرح خداوند کے اس پروگرام کے وسیلے سے ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں؟ بطور انسان ہم کس طرح خداوند کے مددگار اور معاون بن کر اس کی مرضی کو، اس کے مقصد کو اپنی زندگیوں سے پورا کر سکتے ہیں؟ وہ انسان جو کہ ابلیس کی غلامی اور اسیری میں ہے، وہ کیوں کر اور کیسے اپنے کمزور ہاتھوں سے ابلیس کو کچل سکتا ہے، ابلیس کو شکست دے سکتا ہے؟ تو آئیں ہم ان چند باتوں پہ غور کریں کہ آپ بھی خداوند کے اس منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ بھی اپنی قابلیت کو، اپنی خدمات کو خداوند کے اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلے سے، خدا آپ کے ذریعے سے ابلیس کو شرمندہ کر سکے. تو سب سے پہلی اور ضروری بات کہ آپ کیسے معاون ہو سکتے ہیں، سب سے مقدم اہم بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ابلیس پر فتح پانا چاہتے ہیں، ابلیس کو زیر کرنا چاہتے ہیں، تو ابلیس پہ یہ فتح یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ہی ممکن ہے. یسوع مسیح کی صلیب ہی کے ذریعے سے ہم فتح پا سکتے ہیں، اور خداوند نے نمونے کے طور پر ہمیں یہ بات دکھا دی ہے کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح نے اس صلیب کے وسیلے سے فتح پائی ہے. آئیں خداوند کے کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 15واں باب
اور اس کی 57ویں آیت کے اندر اس سچائی کو جانیں۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ فتح یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے۔ اگر ہم اپنی صلیب کو اٹھاتے ہوئے یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے تو یقیناً آپ ابلیس پہ فتح پائیں گے، آپ ابلیس کو زیر کریں گے، آپ ابلیس کو شرمندہ کریں گے، اور آپ خداوند کے مددگار ہوں گے، آپ خداوند کے پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے اچھے شاگردوں کی مانند خداوند یسوع مسیح کے پروگرام کے لیے استعمال کریں۔ اور دوسری بات جس سے ہم ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم خداوند کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، وہ بات جس سے ابلیس ہمارے ہاتھوں سے شرمندگی اٹھا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس کو ہم اپنی زندگیوں میں ہرگز موقع نہ دیں۔ افسیوں کے خط اس کا 4 باب اور اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ ابلیس ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، ابلیس ہمارے ذہنوں کے وسیلے سے، ابلیس ہماری آنکھوں اور ہاتھوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ اور عزیزم، اگر ہم ابلیس کو اپنی زندگیوں سے موقع نہیں دیں گے، اگر ہم ابلیس کی چالوں اور ارادوں سے بخوبی واقف ہوں گے، تو پھر ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہم کبھی اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم کبھی اسے اپنی زندگیوں میں کام کرنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح اگر ابلیس کو اپنی زندگیوں سے موقع نہیں دیں گے تو پھر آپ ابلیس کو شرمندہ کریں گے۔ جب وہ آپ کی زندگیوں میں کام کرنے نہیں پائے گا، جب اس کا ارادہ فیل اور ناکام ہو جائے گا، تو وہ شرمندہ ہوگا، وہ پسپا ہوگا۔ وہ انسانوں کو اپنے بہکاوے میں لے کر آتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں کے اندر شک اور شبہات کو پیدا کرتا ہے، وہ دھوکہ دہی کا استعمال کرتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، جیسے کہ اس نے ہوا کو اپنے بہکاوے میں لا کر خداوند کی نافرمانی کروائی۔ وہ خوشنما چیزوں کو آپ کے سامنے لا سکتا ہے، اور یہ خوشنما چیزیں کسی بھی صورت میں آ سکتی ہیں، خوبصورت جسم کی صورت میں، لالچ کی صورت میں، روپے پیسے کی صورت میں، کسی بھی طرح کے جھوٹ اور فریب کی صورت میں۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہم کبھی بھی اس کی باتوں میں نہ آئیں، جس طرح ہوا ابلیس کے بہکاوے میں آئی اور اس نے اپنے ساتھی کو بھی اس کام میں شامل کیا، اور اس طرح انہوں نے بھی خداوند کی نافرمانی کی، اور جو حال ابلیس کا ہوا وہی حال خداوند نے ہوا اور آدم کا بھی کیا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، ہم بیدار رہیں۔ خداوند کا بندہ مقدس پطرس رسول ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے، تم ہوشیار رہو، تم بیدار رہو، اس لیے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آئے ہم اس کی چلاکی کو، اس کی ہوشیاری کو جانیں، اس کے منصوبوں کو جاننا شروع کریں، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے وسیلے سے شرمندہ ہو۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہر منصوبے کو، ہم اس کے ہر ارادے کو، ہم اس کی ہر چال کو ناکام کریں، اور جب آپ اس کے ارادوں کو، اس کے منصوبوں کو ناکام کریں گے تو ابلیس آپ کی زندگیوں سے شرمندہ ہوگا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت کے اندر ابلیس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ابلیس کی ان باتوں کے بارے میں بیان ہے جس کے وسیلے سے ہم دھوکے میں آتے ہیں۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ یہ کلام ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ کلام ہمیں اس بات کی ہدایت کر رہا ہے کہ سچائی کا ساتھ دینے سے، سچ کا ساتھ دینے سے ہم ابلیس کو اپنی زندگیوں سے شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ خونی ہے، اور وہ صرف اپنی ہی کہتا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آ کر سچ کا ساتھ دے کر ہم جھوٹ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، ہم ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات جو ہمیں مقدس یعقوب رسول سکھا رہا ہے
اپنے خط کے اندر 4 باب اور اس کی 7ویں آیت، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ سب سے اہم اور آخری بات ہے، جب آپ خداوند کی تابعداری میں آ جائیں گے، جب آپ خداوند کے دائرہ کار کے اندر آ جائیں گے، جب آپ خداوند کے حضور پہنچ جائیں گے، جب آپ خداوند کی فرما برداری اور تابعداری کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے اس عمل سے، اس کام سے ابلیس شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ یہ وہ آخری اور اہم بات ہے۔ تو عزیزو، اس سارے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے انتہائی اہم اور خاص ہے کہ ہم اپنے ارادے کو خداوند کے لیے بدلیں اور تبدیل کریں۔ آئیں ہم اپنے ارادے کو خداوند کے لیے قائم کریں۔ آئیں ہم اپنی توانائی کو، آئیں ہم اپنی قابلیت کو، آئیں ہم اپنی پڑھائی کو، آئیں ہم اپنی دولت کو، آئیں ہم اپنے کاموں کو خداوند کے لیے استعمال، آئیں ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ابلیس کے مقابلے کے لیے کھڑے۔ خداوند چاہتا ہے، خداوند کو اس سارے منصوبے کے لیے، خداوند کو اس سارے پروگرام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کام کو ہمارے وسیلے سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ ابلیس کو شرمندہ کرے، وہ ابلیس کو یہ شرمناک سزا دے، وہ ابلیس کو اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے شرمندہ کریں۔ تو آئیں ہم سب مل کر خداوند کے اس منصوبے کا حصہ بنیں۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کریں۔ آئیں آج سے ہم سچائی پر قائم ہوں، آئیں آج سے ہم سچائی کا ساتھ دیں، آئیں آج سے ہم خداوند کی تابعداری کرنا شروع کریں، آئیں آج سے ہم خداوند کے سب ہتھیار باندھ دیں تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکیں، تاکہ ابلیس کے خلاف ہم جنگ میں قائم رہ سکیں۔ آئیں ہم سب اپنے آپ کو اس بڑی خدمت کے لیے پیش کریں۔ آئیں آج سے اس بات کا ہم ارادہ کریں کہ خداوند اس بڑے منصوبے میں ہم خدا تیرے مددگار ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا اور آج سے اس بات کا ارادہ بھی کیا ہوگا کہ آپ اس کام میں خداوند کے مددگار بنیں گے۔ خداوند آپ اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔